بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد واسع الازدی رحمت اللہ تعالی۔ دوستو، اب ہم آپ کو امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک کے دور خلافت میں لے چلتے ہیں۔ یزید بن محلب بن ابی صغرا اسلام کی ایک برہنہ شمشیر بن کر ناڈر اور بہادر جرنیل کی صورت خراسان کے ایک طاقتور گورنر کی حیثیت میں 1,00,000 تربیت یافتہ فوجی جوانوں کی قیادت کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرتا ہے اور جرجان اور طبرستان کی فتح کا عزم راسخ کیے ہوئے سوئے منزل رواں دواں ہے، اور اس کی زیر قیادت لشکر کے اندر ایک درویش صف لیکن جذبہ جہاد سے سرشار عظیم المرتبت تابعی حضرت محمد واسع ازدی بھی شامل تھے، جو زینت الفقہاء کے نام سے یاد کیے جاتے تھے اور بصرہ میں عابد، زاہد اور شب زندہ دار کی حیثیت سے معروف تھے۔ یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید بھی تھے۔ جرنیل یزید بن محلب نے اپنے لشکر کے ہمراہ سرزمین دہستان میں پڑاؤ کیا، جہاں جنگجو، طاقتور اور مضبوط قلعوں کی مالک ترک قوم آباد تھی۔ یہ لوگ مسلمانوں سے لڑائی کے لیے ہر روز میدان میں آیا کرتے تھے۔ جب وہ تھک جاتے یا جنگ ان کے لیے حلق کا کانٹا معلوم ہوتی تو وہ بلند پہاڑوں کی چوٹیوں کی غاروں میں پناہ گزین ہوتے، یا وہ اپنے مضبوط قلعوں میں دبک کر بیٹھ جاتے۔ اس طرح وہ اپنی حفاظت کی تدابیر کر لیتے۔ محمد واسع ازدی کا ان لڑائیوں میں بڑا بلند مقام تھا، حالانکہ وہ جسمانی طور پر کمزور اور عمر رسیدہ تھے۔ لشکر اسلام کے سپاہی اس نور ایمان کی جھلک دیکھ کر بہت خوشی محسوس کرتے جو محمد بن واسع رحمت اللہ تعالی کے چہرے پر چمکتا تھا، اور ذکر الہی کے نشاط انگیز کلمات سن کر چاق و چوبند ہو جاتے، جو ان کی شیریں زبان سے موتیوں کی طرح جھڑتے اور مہتاب کی روح پہلی کرنوں کی مانند آشکار ہوتے۔ رنج و علم، آفات و بلیات اور مصائب و مشکلات میں مبتلا لوگ ان سے دعائیں لے کر دلی اطمینان حاصل کرتے۔ ان کا یہ طرز عمل تھا کہ جب لشکر اسلام کا جرنیل لڑائی کے لیے تیار ہوتا تو یہ بآواز بلند پکارتے ہوئے کہتے: اے اللہ کے گھوڑ سوارو، اے گھوڑو سواری کے لیے تیار ہو جاؤ، اے اللہ کے گھوڑو سواری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب لشکر اسلام کے لڑاکے جوان اس بزرگ کی درد بھری آواز سنتے تو مد مقابل دشمن پر اس طرح جھپٹتے جیسے بھوکا شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، اور میدان جنگ کی طرف اس طرح لپکتے جیسے کوئی گرم ترین دن میں ٹھنڈے پانی اور میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ ان ہلاکت خیز مارکوں میں ایک نہایت خطرناک اور خوفناک لڑائی کے دوران دشمنوں کی صفوں میں ایک ایسا شاہ سوار نمودار ہوا جو جسامت، طاقت، جرأت اور عزم راسخ میں سب سے بڑھ کر تھا۔ وہ میدان جنگ میں بڑی تیزی سے چکر لگانے لگا، یہاں تک کہ مجاہدین کو قدرے پیچھے ہٹنا پڑا، اور ان کے دلوں میں خوف و ہراس اور رعب و دبدبہ بیٹھا ہوا، یعنی اس کی وجہ سے رعب اور خوف پیدا ہو گیا۔
پھر وہ جنگجو بڑے تکبر اور نخوت سے لشکر اسلام میں سے کسی ایک کو اپنے مقابلے میں آنے کی دعوت دینے لگا۔ اس کی پکار میں بڑا طمطراق یعنی بڑا تکبر تھا۔ اس کا حقارت امیز رویہ دیکھ کر حضرت محمد بن واسع ازدعی رحمت اللہ تعالی مقابلے میں آنے کے لیے تیار ہوئے۔ انہوں نے جب کمزوری اور بڑھاپے کے باوجود عزم جوان کا مظاہرہ کیا تو لشکر اسلام کے ہر جوان میں بے پناہ جوش اور جذبہ پیدا ہوا۔ ہر کسی کے دل میں آیا کہ ایک بوڑھا اور یہ جوش، ہم جوان اور یہ خوف و ہراس، صدحیف ہماری جوانی پر۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں تلواریں لہرائی، ہر ایک دوسرے سے آگے میدان میں قدم رکھنے پر آمادہ دکھائی دیا۔ ایک نوجوان جذبہ جہاد سے سرشار بزرگ سے عرض کرتا ہے کہ جناب مجھے اس دشمن سے مقابلہ کرنے کی اجازت دیجیے، لیکن وہ بزرگ بدستور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے سینہ تانے کھڑے ہیں۔ میں آپ کو قسم دیتا ہوں ہمارے ہوتے ہوئے آپ اس کے مقابلے میں جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری جوانی کس کام کی؟ وہ نوجوان التجا کرتا ہے کہ اللہ کے لیے مقابلہ کرنے کی آپ مجھے اجازت دے دیں۔ آپ اس مجاہد شہسوار کے حلف کی لاج رکھتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس بہادر کی کامیابی کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں شہسوار ایک دوسرے پر اس طرح جھپٹتے ہیں کہ جیسے موت اپنی شکار پر پنجہ آزمائی کرتی ہے۔ دونوں جنگجو بہادر ایک دوسرے پر خون خوار بھوکے شیروں کی مانند حملہ آور ہوتے ہیں۔ تمام لشکر کی نگاہیں ان کے جھپٹنے پلٹنے اور پلٹ کر جھپٹنے پر لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ مقابلہ برابر کا دکھائی دے رہا تھا، کبھی ایک غالب آتا دکھائی دیتا اور کبھی دوسرا۔ بالآخر دونوں کی تلواریں ایک ہی لمحے میں ایک دوسرے کے سروں سے ٹکرائی۔ ترکی شہسوار کی تلوار مسلمان شہسوار کے خون میں پیوست ہو گئی، لیکن مسلمان بہادر کی تلوار نے ترکی نوجوان کی پیشانی کو چیرتے ہوئے اس کی کھوپڑی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد مسلم بہادر لشکر اسلام کی طرف فاتحانہ شان و شوکت سے واپس پلٹا۔ یہ ایسا ہیبت ناک منظر تھا کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ مسلمان جوان کے ہاتھ میں خون آلود تلوار اور اس کی خود میں جکڑی ہوئی دشمن کی تلوار اور سورج کی کرنوں سے لشکاریں مارتا ہوا خود ایک دل خراش منظر پیش کر رہا تھا۔ لشکر اسلام کے نوجوانوں نے جذبہ جہاد سے سرشار لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ جرنیل یزید بن محلب نے دونوں تلواروں کی چمک، خود اور ہتھیاروں سے لیس بہادر کو دیکھا اور پکار اٹھا، آفرین اس بہادر پر! یہ شخص کون ہے؟ اسے بتایا گیا یہ نوجوان حضرت محمد بن واسع ازدی کی دعاؤں سے اس مقام کو پہنچا ہے۔ ترکی شہسوار کے موت کی گھاٹ اترنے کی وجہ سے طاقت کے توازن میں واضح فرق پیدا ہو گیا۔ مشرکین کے دلوں میں خوف و ہراس اس طرح پیدا ہوا جس طرح آگ خشک گھاس میں سرایت کر جاتی ہے، اور مسلمانوں کے سینوں میں خودداری کی حرارت شعلہ فگن ہو گئی۔ وہ اعدائے اسلام پر بجلی بن کر گرے اور چشمے زن میں انہیں اس طرح گھیرے میں لے لیا جس طرح طوق گردن کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔
ان کے پانی اور اناج کی سپلائی کاٹ دی، لہذا ان کے بادشاہ نے صلح کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ دیکھا تو لشکر اسلام کے جرنیل یزید بن محلب کی طرف صلح کا پیغام بھیجا اور ساتھ ہی یہ اطلاع بہم پہنچائی کہ میرے قبضے میں جو کچھ بھی ہے میں اسے بارضا و رغبت آپ کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطیہ کہ آپ میری اور میرے خاندان کی جان و مال کے حفاظت کی ضمانت دے دیں۔ جرنیل یزید بن محلب نے صلح کی پیشکش کو درج ذیل شرائط پر قبول کیا۔ نمبر 1، یہ کہ 4 لاکھ درہم فوری نقد ادا کیے جائیں۔ نمبر 2، یہ کہ 7 لاکھ درہم آسان قسطوں میں ادا کیے جائیں۔ نمبر 3، یہ کہ 400 جانور زعفران کے لدے ہوئے میرے سپرد کیے جائیں۔ نمبر 5، یہ کہ 400 آدمی ایسے میرے پاس لائے جائیں جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا گلاس پکڑا ہوا ہو اور اس کے سر پر ریشم کا رومال بندھا ہوا ہو اور اس رومال میں مخمل اور ریشم کے پیوند سلیقے سے آویزاں کیے گئے ہوں۔ جب لڑائی تھم گئی، امن کی فضا قائم ہوئی تو جرنیل یزید بن محلب نے خازن سے کہا، مال غنیمت کا حساب لگاؤ تاکہ ہر ایک حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ خازن اور اس کے معاونین نے مال غنیمت شمار کرنا چاہا لیکن وہ اسے شمار نہ کر سکے، لہذا پورے لشکر میں مال غنیمت وصول کرنے والوں کی طلب اور رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا۔ مال غنیمت میں ایک ایسا تاج ملا جس پر سونے سے کڑھائی کی گئی تھی، اسے موتیوں اور جواہرات سے آراستہ کیا گیا تھا، جس پر عمدہ، دلکش اور دلاویز نقش و نگار بنائے گئے تھے، جس کی چمک دمک دیکھ کر نگاہیں از خود اس میں مرتسم ہو جاتی، ہر ایک کا دل چاہتا کہ اسے دیکھتا رہے۔ جرنیل یزید بن محلب نے اسے ہاتھ میں پکڑ کر اوپر اٹھایا اور پورے لشکر کو دکھلاتے ہوئے پوچھا، کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس تاج کو حاصل کرنے کی دلی رغبت نہ رکھتا ہو؟ سب نے بیک زباں ہو کر کہا، اللہ ہمارے جرنیل کا بھلا کرے، وہ کون ایسا شخص ہوگا جسے یہ تاج مرغوب نہ ہو، جس کی آنکھوں کو یہ خیرہ نہ کرتا ہو؟ جرنیل نے کہا، یقیناً تم عنقریب ایک ایسا شخص دیکھو گے جسے اس تاج میں کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ اس جیسے ہزاروں تاج اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیے جائیں، تب بھی وہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے۔ ایسے خدامس لوگ انسانی معاشرے کے لیے باعث رحمت ہوا کرتے ہیں۔ پھر جرنیل نے اپنے دربان کو حکم دیا، ابھی جناب محمد بن واسع ازدی کو ڈھونڈ کر ہمارے پاس لاؤ۔ دربان حکم پا کر تلاش کے لیے نکلا، اسے آپ لوگوں سے الگ تھلگ ایک کونوں میں عبادت کرتے ہوئے حضرت محمد بن واسع رحمت اللہ تعالی دکھائی دیے۔ پاس جا کر دیکھا کہ محمد بن واسع ازدی رحمت اللہ تعالی بارگاہ الہی میں گریہ زاری کر رہے ہیں۔ دربان نے ادب و احترام سے سلام عرض کیا اور جرنیل کا پیغام دیا۔ آپ اس وقت اس کے ساتھ چل پڑے، وہاں پہنچ کر امیر لشکر کو سلام کہا اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ امیر لشکر نے محبت و عقیدت بھرے انداز میں سلام کا جواب دیا، پھر اس نے تاج پکڑا اور کہا، ابو عبداللہ، لشکر اسلام کو یہ قیمتی تاج مالی غنیمت سے ملا ہے،
میں یہ تاج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پورا لشکر میرے اس فیصلے سے خوش ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، امیر لشکر، کیا آپ مال غنیمت میں سے میرا حصہ اس صورت میں عنایت کرنا چاہتے ہیں؟ کہا، ہاں، یہ آپ کا حصہ ہے۔ فرمایا، امیر محترم، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جرنیل نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، یہ تاج آپ کو ضرور لینا ہوگا۔ جب امیر لشکر نے قسم کھا لی تو حضرت محمد بن واسع ازدی نے تاج لے لیا، پھر جرنیل سے اجازت لی اور چلے گئے۔ جو لوگ حضرت محمد بن واسع ازدی کو جانتے نہیں تھے وہ بولے، بڑے تعجب کی بات ہے، ہم تو انہیں خدا مست بزرگ سمجھتے تھے، عابد اور زہد گردانتے تھے، ہمارے جذبات ان کے متعلق نہایت پاکیزہ تھے، لیکن آج ہم یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، یہ تو بالکل دنیا دار ثابت ہوئے۔ تاج دیکھ کر ان کی آنکھیں چندیا گئی، تاج قبضے میں لیا اور اپنے گھر سدھارنے چلے گئے۔ لیکن جرنیل یزید بن محلب نے ایک شخص کو کہا کہ ان کے پیچھے پیچھے جائیں اور راستے میں جو واقعہ بھی پیش آئے اس کی فوراً واپس آ کر مجھے اطلاع دینا۔ جناب محمد بن واسع ازدی اپنی دھن میں راستے پہ چلے جا رہے تھے، تاج ان کے ہاتھ میں تھا۔ ایک پراگندہ حال، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے فقیر ان کے پاس آیا اور اس نے اللہ کے نام پر سوال کیا۔ شیخ نے اپنے دائیں بائیں اور پیچھے دیکھا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ کوئی قابل ذکر شخص ہمیں دیکھ نہیں رہا تو آپ نے فقیر کو وہ قیمتی تاج دے دیا۔ وہ تاج لے کر خوشی سے بغلیں بجاتا ہوا فقیر ایک سمت چل دیا اور شیخ یہ بوجھ اپنے کندھوں سے اتار کر سوئے منزل روانہ ہوئے۔ جرنیل کے بھیجے ہوئے آدمی نے فقیر کو پکڑا اور سیدھا جرنیل کے پاس لے آیا اور پوری داستان سنا دی۔ جرنیل نے فقیر سے وہ قیمتی تاج لے لیا اور اس کے بدلے اتنا مال دیا جس سے وہ خوش ہو گیا۔ پھر لشکر اسلام کی طرف دیکھ کر کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسا شخص اب بھی موجود ہے جسے اس قسم کی قیمتی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ حضرت محمد بن واسع ازدی رحمت اللہ تعالی جرنیل یزید بن محلب کے جھنڈے تلے مشرکین کے خلاف جہاد میں برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ حج کا وقت قریب آ گیا۔ حج میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے تھے۔ آپ نے امیر لشکر سے فریضہ حج ادا کرنے کے لیے اجازت طلب کی۔ امیر لشکر نے کہا، ابو عبداللہ، اجازت آپ کے اختیار میں ہے، آپ جب چاہیں جا سکتے ہیں، ہم نے آپ کے لیے کچھ مال کا بھی بندوبست کیا ہے جو سفر میں آپ کے کام آئے گا۔ آپ نے فرمایا، امیر لشکر، کیا آپ نے لشکر کے ہر سپاہی کو اتنا مال دیا ہے؟ امیر لشکر نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں جو مجھے دوسروں سے ممتاز بنائے، میں اسے قطعاً پسند نہیں کرتا۔ پھر الوداعی سلام کہا اور چل دیے۔ حضرت محمد بن واسع ازدی کا یہ سفر جرنیل یزید بن محلب پہ گراں گزرا، اور اسی طرح لشکر اسلام کے ان سپاہیوں نے بھی آپ کی جدائی کو شدت سے محسوس کیا جو آپ کی رفاقت میں رہتے تھے، بلکہ پورے لشکر کو آپ کی جدائی کا صدمہ ہوا۔ ہر ایک کی دلی تمنا یہ تھی
کہ حضرت حج سے فارغ ہوتے ہی ہمارے پاس جلد پہنچ جائیں۔ آپ کی اہمیت کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ مسلمان جرنیل جو اکناف عالم میں پھیلے ہوئے تھے، ان میں سے ہر ایک کی یہ دلی خواہش ہوتی کہ امیر المومنین حضرت محمد بن واسع ازدی کو ان کے لشکر میں شامل کر دیں تاکہ ان کی دعاؤں سے محاذ میں کامیابی حاصل کریں۔ کس قدر معزز ہیں وہ ہستیاں جو اپنے آپ کو حقیر جانیں لیکن اللہ تعالی اور عام لوگوں کے نزدیک اعلیٰ، عرفہ اور محبوب ہوں۔ ان نابغہ عصر فقی الدار اور یکتائے زمانہ ہستیوں کے تذکرے تاریخ کے اوراق میں جا بجا بکھرے پڑے ہیں۔ بصرہ کے اس عابد زاہد، شب زندہ دار، عظیم المرتبت، ہر دل عزیز شخصیت کی بہت سے واقعات ایسے ہیں جسے تاریخ نے اپنے اندر سمویا ہوا ہے۔ اور دوستو، یہ تھے حضرت محمد بن واسع ازدی، جن کے بہت سے واقعات ایسے ہیں جو ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکے۔ یہ آپ کی طلب پر ہے، اگر آپ کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ ان کے باقی واقعات، زندگی کے اور روزمرہ کے واقعات جو ان کے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ آپ اگر محمد بن ازدی رحمت اللہ تعالی کے اور واقعات اور ان کے دلچسپ کارنامے سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لازمی کمنٹ کریے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر یا 2-3 دن کے اندر ان کے باقی واقعات بھی اپلوڈ کر دیے جائیں گے، لیکن آپ لازمی کمنٹ کے اندر بتائیے گا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر اسلامی تاریخ سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام، تابعین اور مسلم جرنیلوں کے واقعات اور ان کی زندگیوں کو پڑھنا اور سننا چاہتے ہیں تو آپ لازمی اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ الحمدللہ ہم صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام کے روزمرہ کے واقعات اور اسی طرح ان کے مستند واقعات اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام سے اور اپنے اولیاء کرام سے لازمی واقف ہوں اور ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آئیڈیل ہمارے صحابہ ہیں، اگر صحابہ سے ہٹ کر چلیں گے تو ہم ناکام ہیں، کیونکہ صحابہ کی تربیت اللہ کے نبی نے کی اور صحابہ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔